حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اصحاب میں سے ہیں جو ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے رہتے تھے، اور اصحاب صفہ میں سے تھے تو ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، آپ کی مجلس میں وہ موجود رہتے تھے، اور کوشش کرتے کہ آپ کی کوئی مجلس، آپ کی کوئی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ان سے رہ نہ جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے، اور آپ نے آ کر ہم سے کہا کہ احشدوا فإنی سأقرأ علیکم ثلث القرآن، تم لوگ جمع ہو جاؤ، میں واپس آتا ہوں اور آ کر تمہارے سامنے ایک تہائی قرآن کریم پڑھوں۔ ایک تہائی یعنی قرآن کریم کے اگر آپ 3 حصے کر لیں، سمجھ لیں کہ 30 پارے ہیں تو 10 پارے میں تمہیں پڑھ کر سناؤں گا، ایک ثلث، ایک تہائی قرآن کریم میں تمہارے سامنے پڑھوں گا، تم جمع ہو جاؤ۔ آپ تشریف لے گئے تو ہم میں سے جو موجود تھے اور وہاں وہ سارے جمع ہو گئے، وہ ایک جگہ جمع ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ثم خرج نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، اور باہر نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد یہ پڑھا، اور پھر گھر چلے گئے۔ اب ہم جو بیٹھے ہوئے تھے، جو افراد جمع ہو گئے تھے، آپس میں باتیں کرنے لگے کہ بھئی کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں ایک تہائی قرآن کریم تمہارے سامنے پڑھوں گا، اور آپ باہر نکلے، تھوڑا سا پڑھا اور چلے گئے۔ تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ انی ارا ھذا خبر جاءہ من السماء فهو الذی ادخلہ، مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ پڑھنا چاہتے تھے لیکن کوئی وحی آ رہی تھی آسمان سے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی خاص حکم دینا چاہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیے تو آپ گھر کے اندر تشریف لے گئے۔ تو شاید اس وحی کے لیے، اس وحی کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو اللہ تعالیٰ کے اس حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، تو ابھی جمع رہو، آپ واپس باہر نکلیں گے تو پھر آپ پورا ایک تہائی قرآن کریم 10 پارے پڑھیں گے۔ تو ہم اسی طرح بیٹھے ہوئے ابھی یہ باتوں میں آپس میں مصروف ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوا، کیا معاملہ ہو گیا، آپ نے اور پڑھنا ہے یا کوئی وحی آنے والی ہے یا وحی نے آپ کو اندر، اس باتوں میں مصروف تھے کہ تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، گھر کے اندر سے پھر آپ باہر نکلے۔ ثم خرج نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، اور آپ نے ہم سے فرمایا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ میں جمع ہو جاؤ، میں ایک تہائی قرآن کریم تمہارے سامنے پڑھوں گا، تو سن لو کہ یہ ایک تہائی قرآن کریم کے برابر ہے۔ سن لو کہ یہ مختصر سی سورت جو ہے انہا تعدل ثلث القرآن، یہ ایک تہائی قرآن کریم کے برابر ہے۔ تو گویا میں نے پڑھ دیے تم پر قرآن کریم، ایک تہائی میں نے پڑھ لیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا طریقہ تھا۔ اگر ایسے ہی زبانی ایک بات بتا دی جاتی تو شاید وہ اہتمام نہ ہوتا، جیسے میں نے آپ کو ایک بات بتا دی تو شاید آپ نے سن لی اور آپ چلے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا آپ معلم بھی بہت اعلیٰ درجے کے تھے۔ جیسے آپ نے بھی تو خیر سب سے ہی اونچے امام الانبیاء ہیں ہی، اور جیسے کہ جو ہے وہ آپ کا عمل میں مقام اور مرتبہ بہت اونچا، تو اسی طرح تعلیم میں آپ کا بڑا خاص انداز تھا کہ بات مخاطب کے ذہن میں آپ انڈیل دیتے۔ تو آپ نے عملاً ایسی صورت اختیار کی، ایسا طریقہ اختیار کیا کہ سننے والے تھوڑے سے کشمکش میں ہو گئے۔ اس کے بعد جب ان کو بات کا علم ہوا کہ یہ ایک مختصر سی صورت ایک تہائی قرآن کریم کے برابر ہے، تو اب بات ان کے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ گئی۔ اسی طرح حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہم سے فرمایا کہ ایعجز احدکم ان یقرأ فی لیلۃ ثلث القرآن، کیا تم میں سے کسی شخص سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ رات کو سونے سے پہلے ایک تہائی قرآن کریم پڑھ لے؟ تم میں سے کوئی ایسا نہیں کر سکتا کہ رات کو سونے سے پہلے ایک تہائی قرآن کریم پڑھ لے رات کو؟ تو ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ کیسے ہو سکتا ہے ایسے؟ کیف یقرأ ثلث القرآن، چلو ایک رات کسی خاص رات میں تو انسان محنت کر کے کوشش کر کے پڑھ لے گا، لیکن اب ہر رات میں کوئی شخص ایک تہائی قرآن کریم پڑھ لے، یہ تو بہت مشکل کام ہے، ایسا کون کر سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل هو اللہ احد تعدل ثلث القرآن،
بس اس کو یہ کرنا ہے کہ قل هو اللہ احد پڑھ لے، یہ 1/3 قرآن کریم کے برابر ہے، 1/3 قرآن کریم کے یہ برابر ہے۔ تو جس نے یہ پڑھ لیا تو گویا 1/3 قرآن کریم اس نے پڑھ لیا۔ تو ایک چھوٹی سی سورت جو آپ کے بچوں کو بھی یاد ہے، بڑوں کو یاد ہے، بوڑھوں کو یاد ہے، مردوں کو یاد ہے، خواتین کو یاد ہے، اور کوئی یاد ہو یا نہ ہو یہ تو یاد ہوتا ہی ہے نا، یہ سورت تو اس کو یاد ہوتی ہے تقریباً۔ تو یہ مختصر سی سورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کا پڑھنا ایسا جیسا کہ 1/3 قرآن کریم کا پڑھنا ہے، اور کوشش کرو کہ رات کو سونے سے پہلے اس کو پڑھ لو کہ گویا آپ نے 1/3 قرآن کریم کو پڑھ لیا ہے یہ پڑھ کر۔ تو حضرات محدثین میں اس باب میں کچھ تفصیل ہے کہ اس کو کیوں 1/3 قرآن کریم کے برابر قرار دیا گیا، لیکن وجہ کوئی بھی ہو، بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما تو دیا کہ 1/3 قرآن کریم کے برابر ہے۔ بہت سے حضرات کی فرماتے ہیں کہ چونکہ قرآن کریم کے اندر عقیدے کا بیان ہے، احکام کا بیان ہے، اور اخبار یعنی گزشتہ امتوں کے احوال کا بیان ہے، تو 3 چیزوں کا ذکر ہے۔ ایک عقیدے کا، اللہ تعالیٰ کی توحید کا، وحدانیت کا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا بیان ہے۔ دوسرا بندوں کے لیے جو احکام ہے، نماز کا، روزے کا، حج کا، صدقے کا، جو مختلف احکام بندوں کو کرنے ہیں ان کا بیان ہے۔ تیسرا قصص، اخبار گزشتہ امتوں کے احوال ہیں کہ جن کا بیان ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگ عبرت حاصل کریں اور ان باتوں سے بچیں کہ جن میں وہ لوگ پڑھ کر وہ عذاب کا شکار ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرما دیا کہ ان سے بچو تاکہ تم کہیں عذاب کا شکار نہ ہو۔ تو بنیادی، ویسے تو اور بہت سارے ہیں، تو بنیادی طور پر جو مضامین ہیں وہ 3 ہیں، گویا عقیدے کا ہے، احکام کا ہے، اور احوال، قصص احوال وغیرہ ہے۔ تو اس صورت کے اندر گویا کہ ایک جو مضمون ہے قرآن کریم کے اندر عقیدے کا، وہ اس میں آ گیا ہے۔ اس میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا بیان ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ تعالیٰ ایک اکیلی ذات ہے، اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ تو اللہ نے کسی کو جنم دیا ہے، نہ اللہ کو کسی نے جنم دیا ہے، نہ اللہ کا بیٹا ہے، نہ اللہ کا باپ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات یکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات تمام عیوب سے، نقائص سے پاک ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی اس کا ہمسر اور برابر نہیں ہے، وہ سب سے اونچا، سب سے برتر۔ تو اس میں صرف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، اللہ تعالیٰ کی توحید کا، اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے۔ تو قرآن کریم کے جو 3 بنیادی مضامین ہیں ان میں سے ایک مضمون اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 1/3 قرآن کریم کے برابر قرار دیا ہے۔ تو اس لیے اس مختصر سی صورت ہے جس کے پڑھنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگتا۔ پڑھنے میں اگر آپ بڑے اچھے انداز سے بھی پڑھیں تو تب بھی 1 منٹ بھی اس میں نہیں لگے گا، اور شاید 1 منٹ زیادہ سے زیادہ لگ جائے، اور اس 1 منٹ کے اندر آپ 1/3 قرآن کریم گویا پڑھ لیتے ہیں اور اس کی فضیلت حاصل کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے اس فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوسری حدیث میں، حضرت ابو درداء والی حدیث میں فرمایا کہ کوشش کرو کہ یعجز احدکم ان یعدل فی لیلۃ ثلث القرآن، ارے اتنا تم میں سے کسی سے نہیں ہو سکتا کہ رات کو 1/3 قرآن کریم پڑھ لیں، سونے سے پہلے 1/3 قرآن کریم پڑھ لیں۔ اور ہم نے عرض کیا رسول اللہ کون کر سکتا ہے ایسا، کس سے ایسا ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا قل هو اللہ احد ہی تو تعدل ثلث القرآن، 1/3 قرآن کریم کے برابر ہے۔ اس کا پڑھنا گویا 1/3 قرآن کریم کا پڑھنا ہے۔ تو لہٰذا اس سے فائدہ ہم میں سے ہر شخص اٹھانے کی کوشش کرے، اور یاد تو جیسے میں نے عرض کیا کہ تقریباً ہم ایک مسلمان کے بچوں کو بھی یاد ہوتی ہے، بڑوں کو بھی یاد ہوتی ہے، مردوں کو، خواتین کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو، سبھی کو یاد ہوتی ہے، پر اس کی وہ اہمیت دلوں کے اندر نہیں ہے جو اہمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذکر فرمائی، اور جو اہمیت ہمارے دلوں کے اندر ہونی چاہیے۔ تو اگر وہ اہمیت معلوم ہو، اس کی یہ فضیلت معلوم ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی ہے، تو اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر ہم گویا کہ 1/3 اور کچھ ہم نے نہیں بھی پڑھا تو اس کا پڑھنا گویا 1/3 قرآن کریم کے پڑھنے کے برابر ہے، تو روزانہ ہم نے گویا 1/3 قرآن کریم پڑھ لیا۔ تو اس سے فائدہ اٹھانے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے فائدہ اٹھانے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اذان ہوگی اس کے بعد